سے جس کے گھر میں کوئی مسافر پایا گیا اس کو سزا دی جائے گی، مختار کو بھی جیل میں بند کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی نہ کہے، بالکل غلط بیانی کرے گا جو عالم اور جو ذاکر کہے گا کوفہ والے بے وفا ہو گئے تھے۔ کوفہ والے اپنے عہد پر قائم تھے اور انہوں نے بعد میں وہ حق ادا کر دیا بدلہ لینے کے لیے جو کچھ کیا اس کوفے نے کیا، مگر اس وقت ابن زیاد نے اس طرح شہر پر قابو پا لیا، کنٹرول حاصل کر لیا، کسی کے بس میں نہیں رہا۔ خود ابن کثیر جیسے آدمی کہتے ہیں جو کربلا میں گئے تھے ان میں سے راضی کون تھا؟ کتنے لوگ تھے جو امام کے مقابلے میں خوشی سے گئے تھے؟ بہت تھوڑے تھے۔ مجبور کر دیے گئے تھے کہ شہر میں کوئی بالغ آدمی چھڑتا دیکھا گیا جو کربلا نہ گیا تو میں اس کو پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ سب بیچارے مجبور بالغ آدمی چلے گئے۔ اسی لیے امام علیہ السلام آج آپ دیکھتے ہیں 9 تاریخ اب عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، امام علیہ السلام اپنے خیمہ کے سامنے تلوار پر سر رکھ کے اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے، فوج نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ حضرت عباس آئے، انہوں نے جھنجھوڑا، بھائی فوج تو آگے بڑھ رہی، آپ نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو کہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر تم لوگ، میں کہتا ہوں امام کی زندگی کا یہ پہلو بھی ذاکری میں کچھ گم ہو گیا کہ آپ نے پھر بھی کہ حق کا اعلان میں نے کرنا ہے کہ اس آدمی کی حکومت اسلامی نہیں، نہ یہ اسلام کا نظام ہے، مگر خون ریزی سے بھی پرہیز کرنا۔ مدینہ میں دیکھا کہ شاید یہ گورنر سختی کرے، مکہ چلے گا، مکہ میں دیکھا سختی ہو گئی، کوفہ کا رخ کیا، اور کوفہ کے راستے میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب حور ابن یزید رہائی ملا تو امام نے اس سے بھی کہا کہ اگر یہ لوگ میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ضد نہیں کی کہ کچھ کہا کہ یار امام نے تو خواہ پر ہٹ دھرنی کی، مرنا ہی تھا نا، پھر نہیں، انہوں نے ہر موقع دیا کہ اگر یہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو بچ جائے، میں باطل کی حمایت کروں، اعلان کروں کہ یہ حکومت درست ہے، آئینی یہ غلط، یہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ چاہتے خون ریزی نہ ہو تو میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا کہ جو یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو صرف 1000 سپاہی ہے جو پیچھے لشکر کوفہ میں تیار ہو رہے ہیں، اگر نپٹا ہے تو انہیں سے نپٹیں، تو آپ نے فرمایا انی اکره البدعۃ بالقتال، جنگ شروع کرنے کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ میں پہل کر دوں، حالانکہ وہ 1000 سے نپٹ لینا آسان تھا۔ فرمایا میں اگر یہ کام کروں تو ان کے لیے تو بہانہ ہاتھ آ گیا کہ حسین نے خود چھیڑ چھیڑی دی۔ فرمایا اگر نہیں راضی میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور میدان میں بھی جب عمر بن سعد آیا ہے، اس سے بھی ملاقات ہوئی تو امام نے یہی کہا کہ اگر تم لوگ میرا آنا پسند نہیں کرتے تو بیعت پر مجھے مجبور نہ کرو، ایک غلط بات کی حمایت میں کس طرح کروں، باقی میں واپس چلا جاتا ہوں اگر تم راضی نہیں ہو۔ اس نے بھی پسند کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ یار جھگڑا ختم ہو گیا، حسین راضی ہیں کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، بات چھوڑو۔ ابن زیاد کو بھی یہ تجویز کچھ پسند آئی کہ چلو اس میں بہتری ہے، بدنامی سے بچ جائیں گے، مگر یہ شمر، یہ بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا جلداوشن کا، اس نے کہا یہ آپ کے وقار کے بالکل منافی ہے کہ آپ کے علاقے میں آیا ہوا ایک آدمی اور اس طرح بچ کر چلا جائے، وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرے، پھر آپ رائے قائم کریں کہ اس کو زندہ چھوڑنا یا ختم کرنا۔ بیعت پر بھی بات نہیں رہی۔ جب یہ خط لے کر شمر آیا اور عمر بن سعد سے آ کر کہا کہ یہ امیر کا خط، اور اس نے لکھا کہ جنگ کرو ورنہ کمان میرے حوالے کرو اور تیرا سر کاٹ کر پہلے میں عمر اس کو ابن زیاد کو بھیجوں گا۔ اس نے کہا خبیث، جو رائے میں نے دی تھی تو نے اس کا بیڑا غرق کیا، اگر وہ اللہ کا بندہ واپس جانا چاہتا تھا تو ابن زیاد بھی قائل ہو گیا تھا، تو نے یہ کیا بات کی؟ اب جو تو کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کرے، بیعت کرے اور اس کے بعد بھی فیصلہ گورنر کرے گا، یہ بے غیرتی اس کے ان دونوں پہلو میں اس کے باپ علی کا دل ہے۔ وہ بے غیرتی یہ کر سکتا کہ بیعت بھی کرے، گورنر کے حوالے سے اپنے آپ کو کر دے اور پھر رہنا راجا نہ، پھر وہ کہے کہ ہم اپنی رائے قائم کریں گے؟ سنایا ہی نہیں۔ جب آپ نے حضرت عباس کو بھیجا اور انہوں نے پوچھا، اس نے کہا یار کوئی جواب سنانے والا ہوتا تو میں سناتا نا، ایسی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات میں علی کے فرزند کو یہ سناؤں کہ وہ بیعت بھی کر لے، اس زیاد ابن زیاد کے حوالے کرے اور پھر اس کی مرضی پر کہ زندہ چھوڑے یا اس سے موت نہیں بہتر؟ ہاں، اس نے کہا یہ جواب سنانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ جب یہ بات آپ کو آ کر سنائی تو آپ نے پھر ایک رات مانگی۔ میں نے ایک شیعہ عالم کی تقریر سنی، اس کا وہ جملہ میں نے کئی مرتبہ دہرایا، بات وہی ہوتی ہے، کہنے کا انداز ہوتا۔ اب امام علیہ السلام نے جب حضرت عباس سے کہا کہ جب یہ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور صبح قیامت ہی ہے تو ایک رات کی مہلت دیں، کل صبح جو یہ کرنا چاہتے کریں۔ اب ایک رات سے عمر کتنی لمبی ہو جانی تھی، کیا فائدہ تھا؟ مگر امام علیہ السلام اس نے جو بات کہی، بڑی پیاری بات کہی کہ امام مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔
مہلت دے رہے تھے کہ یہ نامراد اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جانا چاہتے ہیں جہنم میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس رات کا جو آپ نے وقت لیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ سے آپ کے ساتھ 72 آدمی آئے تھے، مگر تاریخ میں اٹھا رہے ہیں 140 سے زیادہ آدمی ہیں جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ وہ رات کے پردے میں آ گئے جن کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی تھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک برسر حق آدمی رسول اللہ کا نواسا اور بے گناہ بیعت کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتے، اب کیا جواز ہے ان کا ساتھ دینے کا؟ اور یہی بات آپ دیکھتے ہیں صبح ہوئی جب حر ابن یزید نے دیکھا کہ میں ہی 1000 سپاہی کے ساتھ گھیر کر اس میدان میں لایا تھا، اس نے بھی عمر بن سعد سے جا کر پوچھا کمانڈر سے کہ جو کچھ حسین کہتے تھے ان میں سے کوئی بات تمہیں قبول نہیں؟ اس نے کہا یار میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، مگر ابن زیاد نہیں مانا۔ اس نے حکم دے دیا کہ اگر یہ بات نہ مانے تو عمر بن سعد کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ میں بے بس ہو گیا، تو پھر حر نے اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ گھوڑوں کو ایڑ لگائی، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا امام میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے، میں ہی بد نصیب ہوں جو آپ کو گھیر کر اس میدان میں لایا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا جانتے تھے؟ اس نے کہا میرا نام میری ماں نے حر رکھا تھا، آزاد کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انت حر من النار، تو آگ سے آزاد ہو، بچ گیا، جہنم کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ کیا جانتے؟ تو رات آپ نے مانگی اور وہ رات جس طرح گزری ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے کوئی شیعہ کوئی سنی ہے جو حسین علیہ السلام کا نام لیتا اس کے لیے وہ آئینہ ہے کہ وہ دیکھیں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں میں وہ رات کیسے گزاری۔ زندگی کی آخری رات ہے، کوئی بچوں کو لے کے روتے رہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی قرآن تلاوت کر رہا، کوئی دعائیں مانگ رہا، کوئی سے پوری رات عبادت میں گزری۔ گھوڑ سوار گرد گھومتے رہے اور امام علیہ السلام یہ آیت پڑھتے رہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ آل عمران کی کہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ اگر ہم نے انہیں نہیں پکڑا اور اب یہ دمدنا رہے ہیں زمین میں تو یہ ان کے لیے کوئی بہتر ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ اگر کسر کوئی رہ گئی ہے تو یہ گناہ زیادہ کر لیں، انہیں پھر رسوا کرنے والا عذاب ملے گا۔ وہ رسوا کرنے والا عذاب آخرت میں تو ہے ہی، آپ نے یہاں نہیں دیکھا؟ دیدی کہ خون ناحق پروانہ شمارا چند مان داد کے شبرا ہر گناہ۔ راوی بیان کرتا کہ میں نے دیکھا، میں اس وقت کوفہ میں تھا، امام علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں تھا، عبید اللہ ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا، وہاں ہی اسی محل میں اسی جگہ میں نے دیکھا کہ مختار بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر کٹ کر آیا، اسی نامراد گورنر کا۔ اور میرے دیکھتے یہ آپ ترمذی میں دیکھ رہے ہیں اہل سنت کی کتابیں کہ لوگوں میں شور مچ گیا، آ گیا آ گیا آ گیا، لوگ ہٹ گئے اور دیکھا سانپ آیا، وہ گیا اور جا کر اس کے نتنوں میں گھسا، کھوپڑی میں گیا ابن زیاد کی، نکل گیا، پھر آیا۔ 3 بار اس ظالم فاسق کے ساتھ یہ سلوک دنیا میں ہی لوگوں نے دیکھا۔ آخرت میں جو ہے نا ولا عذاب الآخرت اشد، آخرت کا عذاب تک بھی ان کا منتظر ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر یہاں دنیا میں بھی جو امام علیہ السلام پڑھ رہے تھے نا کہ یہ نامراد یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم مہلت دے رہے ہیں تو بہتر ہو رہا ہے ان کے لیے، یہ مہلت مل رہی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو یہ پیمانہ اپنا بھر لیں تاکہ بعد میں ولہم عذاب مہین، دردناک عذاب انہیں ہو۔ تو ساری رات عبادت میں گزری۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں صرف ایک واقعہ کا میں حوالہ دوں گا، وقت میں گنجائش نہیں، آپ سوال بھی کرنا چاہیں